پاک گرزن ہائر سیکنڈری اسکول کے عزیز طلباء طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں پروفیسر عمر خالد حسین ساجد، ایک نئے سبق کے ساتھ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں آپ بیتی۔ آپ بیتی ہمارے سلیبس کا جزو لازم ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو آپ کو آپشن کی صورت میں نہیں آتا، یعنی اگر آپ کو خط آئے گا تو آپ کو خط کرنا ہوگا، اور اگر آپ بیتی آئے گی تو آپ کو آپ بیتی کرنی ہوگی۔ لیکن نئے سلیبس کے مطابق دونوں چیزیں ہی آپ کو دی جائیں گی۔ آپ مکمل آپشن رکھتے ہوں گے کہ آپ چاہیں تو خط لکھ دیں، آپ چاہیں تو آپ بیتی لکھ دیں۔ تو آپ بیتی سمجھنے کے لیے ہم پہلے اس کے میننگ کو اور سے کرتے ہیں۔ آپ سے مراد اپنی ذات ہوتی ہے، اور بیتی سے مراد بیتنا ہوتا ہے، یعنی مجھ پر کیا بیتی۔ اس کو آٹو بایوگرافی بھی کہا جاتا ہے انگلش میں۔ تو اس لحاظ سے ہمارے سلیبس میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں قلم کی آپ بیتی۔ تو قلم ہم زندگی میں بہت استعمال کرتے ہیں۔ تو قلم کی زندگی کا آغاز کیسے ہوتا ہے، وہ کہاں بنتا ہے، کن کن مراحل سے گزرنے کے بعد ہمارے پاس آتا ہے، اور پھر جب ہمارے پاس آتا ہے تو اس کی ابتدائی شکل و صورت کیسی ہوتی ہے، پھر وہ زمانے کے زیر و بم سے گزرتا ہے۔ کبھی اس کی نب ٹوٹ جاتی ہے، کبھی وہ گر کر خراب ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے۔ ایک قلم کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے۔ آپ نے وہ تمام مراحل کو ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں بہت سے قلم استعمال کیے ہوں گے، آپ کو کسی نہ کسی قلم کی بارے میں کافی حد تک معلومات ہوں گی۔ آپ نے ان معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی آپ بیتی تحریر کرنی ہے۔ تو آپ بیتی کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں۔ اب ہم ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ایک تو آپ بیتی لکھنے کے لیے آپ نے ابتدائی شعر کو ہر صورت میں ذہن نشین کرنا ہے۔ وہ دو دیے گئے ہیں۔ آپ پہلا شعر یہ لکھ سکتے ہیں: میری ساری کہانی انتہائی دکھ بری ساجد، کہ جس نے بھی سنا اس کو پریشاں وہ ہوا آخر۔ میری ساری کہانی انتہائی دکھ بری ساجد، کہ جس نے بھی سنا اس کو پریشاں وہ ہوا آخر۔ یا اس کا متبادل ہے: میری روداد پڑھتے ہو، میرا سب دکھ بھی سنتے ہو، تمہاری آنکھ میں آنسو بتاؤ کیوں نہیں آتے۔ یہ دو ابتدائی شعر ہیں جو آپ کسی بھی آپ بیتی کے آغاز میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ آپ بیتی کے لیے ہمیشہ چند ضمیریں ہی استعمال کی جاتی ہیں، یعنی آپ نے بات میں سے شروع کرنی ہے۔ میرا، میری، میرے اور مجھے، یہ آپ کی عمومی ضمیریں ہوں گی۔ آپ نے ان کے مطابق ہی گفتگو کرنی ہے، یعنی آپ نے اس آپ بیتی کا آغاز جیسے کرنا ہے: میں ایک قلم ہوں، میں ایک قلم ہوں، یہاں سے آپ نے آغاز کرنا ہے۔ میرا تعلق ایک معروف کمپنی سے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے کرتے ہوئے آپ نے چلنا ہے، اور کبھی کبھار آپ نے ہمیں کا صیغہ استعمال کرنا ہے۔ مثلاً وہ کیسے ہوگا، کیونکہ قلم کبھی اکیلا نہیں ہوتا، وہ ایک ڈبے کی صورت میں ہمارے پاس آتے ہیں۔ ایک ڈبے میں 10 یا 12 قلم ہوتے ہیں۔ تو جب آپ نے بات کرنی ہے کہ ہمیں ڈبے میں بند کر دیا گیا اور ہمیں ایک جگہ پر لٹکا دیا گیا۔ اب ایک طالب علم آتا ہے اور میرے دوستوں میں سے کسی کو منتخب کرتا ہے، پسند کرتا ہے اور لے جاتا ہے۔ میں منتظر رہتا ہوں کہ کوئی طالب علم آئے اور مجھے پسند کرے اور لے جائے۔ آخر کار ایک دن ایسا ہی ہوا، ایک طالب علم کی نظر مجھ پر پڑی، اس نے مجھے پسند کیا اور میری قیمت ادا کی اور مجھے لے گیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی جیب میں مجھے رکھا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری قسمت بھی جاگی۔ اس طرح کر کے آپ نے بات کو بڑھاتے جانا ہے۔ پھر اس کے اپس اینڈ ڈاؤن کے بارے میں آپ نے سارا لکھنا ہے، کیونکہ ہر چیز میں عروج اور زوال کی داستان ہوتی ہے۔ ایک چیز نئی ہوتی ہے، اس کی چمک دمک کا ذکر کرنا ہے، اور جب وہ چیز خراب ہو جاتی ہے یا ناکارہ ہونا شروع ہوتی ہے، وہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے ہر عروج کو زوال ہے، کہ ہر
کسی کے نصیب میں زوال بھی آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس کے اندر ڈسکس کرنی ہے اور کہانی کو ایک سیکوینس کے تحت چلانا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ نے ذہن نشین کرنی ہیں۔ آپ کی قواعد و انشاء میں یہ آبیتی لکھی ہوئی ہے، آپ نے وہاں سے اس کا پہلے ایک مرتبہ مطالعہ کرنا ہے یا 2 مرتبہ مطالعہ کرنا ہے، پھر خود سے اس کو لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی طرح جب آپ کی آبیتی اختتامی مناظر کی طرف جائے گی، آپ کسی بھی چیز کا اختتام ظاہری بات ہے موت کی صورت میں ہوتا ہے یا اختتام کی صورت میں ہوتا ہے، پین ٹوٹ بھی جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے اور استعمال کی قابل نہیں رہتا، پھر وہاں پر آپ نے اس کی زبانی ہی یہ شعر لکھنا ہے کہ میں آج اس قابل نہیں رہا کہ لکھ سکوں، لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں جب تک صحیح سلامت رہا میں طالب علم کے کام آتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے آپ پناہ اس دنیا سے جاتے ہوئے کوئی افسوس نہیں ہو رہا، کیونکہ مجھے علامہ اقبال کا یہ شعر خوب اچھی طرح سے یاد آ رہا ہے کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے، یا وہ افسوس کا اظہار بھی کر سکتا ہے کہ میں بڑی روانی کے ساتھ چلتا تھا، پیپرس پر یا صفحات پر مجھ سے لفظ لکھے جاتے تھے، کہانیاں لکھی جاتی تھی، افسانے لکھے جاتے تھے، یا مجھے اپنی قسمت پر رشک تھا، لیکن اب چونکہ میری نیب خراب ہو گئی ہے، میں چلنے کی قابل نہیں رہا، تو مجھے اپنے ماضی کی یاد آ رہی ہے، تو وہاں پر آپ نے یہ شعر دے دینا ہے، یاد ماضی عذاب ہے یارب چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو عزیز طلباء، آج ہم نے آبیتی کے بارے میں پڑھا، آبیتی کے بارے میں تفصیلاً آپ کو بتایا گیا، لیکن آپ نے اس لیکچر کو بار بار سننا ہے اور ساتھ میں اپنی قواعد و انشاء سے دیکھ کر اس آبیتی کو 1 سے 2 بار پڑھنا ہے اور پھر خود سے لکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب آپ خود سے لکھ لیں پھر آپ کتاب کو سامنے رکھ کر میچ کیجیے گا، ملائیے گا آپ کہاں کس حد تک اپنی کوشش میں کامیاب ہوئے ہیں، کتنا بہتر لکھ سکے ہیں، کتنا قریب ترین لکھ سکیں۔ جب جس چیز آپ سمجھتے ہیں کہ آپ 50% آپ نے اچیو کر لیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ آپ کا معلم ملک خالد حسین ساجد اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔